السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان منور حسین صدیقی اسلامی تاریخ کے بکھرے موتی لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کا سواگت ہے پروگرام بکھرے موتی میں۔ خوش آمدید ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جملہ مسائل کو حل فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی خوشیاں عطا فرمائے۔ آپ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ہم لوگ اسلامی تاریخ کے بکھرے موتی یعنی کہ ایک ایک موتی کر کے چن رہے ہیں اور اپنے دامن میں سجا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ کاوش اور کوشش قبول ہو جائے۔ ہم لوگ ایک جھوٹے شخص کی کہانی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اسود عنیسی کے نام سے نبوت کا دعوے دار تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیکون ثلاثون کذابون دجالون، کہ ایسے 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار دنیا میں پیدا ہوں گے اور وہ سب کے سب کذاب ہوں گے، جھوٹا ہوں گے، دجال ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ انہی کی مثالیں آپ کو کبھی غلام احمد قادیانی کے شکل میں، کبھی اسود عنیسی کی شکل میں، کبھی مسیلمہ کذاب کی شکل میں، اور کبھی شکیل بن حنیف کی شکل میں، اور کبھی گوہر شاہی کی شکل میں، اور کل میری نظروں سے کہیں گزرا کہ کوئی پڑوس ملک میں کوئی عورت نبوت کے دعوے دار ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں نے اس پورے مضمون کو پڑھا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں، میں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھے وہ قول یاد آ گیا کہ حضرت غالباً مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس شخص سے بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت کے دلائل اتنے واضح ہے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی ہی میں ایک شخص نے ایسا کیا تھا، اس کا کیا حشر ہوتا ہے، اس طرح سماعت فرمائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان ظالموں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کے دور میں جو ظالم ایسے کام کرتے ہیں۔ اسود اور قیش کے تعلقات میں اس بگاڑ کا علم یمن میں ابنا کے سردار، ابنا یعنی وہاں کے اقوام کا خطاب ہے، ابنا کے سربراہ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوتا ہے، تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے چچا زاد بھائی دازویا کو لے کر قیس سے ملتے ہیں اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ اسود ہم پر ہاتھ ڈالے ہم اس کا کام تمام کر دیں۔ قیس اس پیشکش کو اور منصوبے کو تائید غیبی سمجھتا ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ مکمل تعاون کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسود عنیسی کے محل میں شہر بن بازان کی بیوہ، جسے اسود عنیسی نے زبردستی شادی کر لی تھی، بیٹھی کسی سوچ میں گم ہے۔ اچانک اپنے سامنے چچا زاد بھائی حضرت فیروز دیلمی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ کوئی دیکھ لے تو بھائی پر مصیبت نہ آ جائے۔ کہتی ہے بھائی یہاں کیسے؟ جواب میں حضرت فیروز بہن، جس کا نام کسی نے آزاد اور کسی نے دازا لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسود عنیسی سے متعلق ملنے والی ہدایات سے واقف کراتے ہیں اور اس کی رائے معلوم کرتے ہیں۔ بہن کہتی ہے اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دین کی صداقت اور حقانیت کے بارے میں
ذرا برابر بھی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین پر میرے نزدیک اس شیطان سے زیادہ قابل نفرت اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتی کہ یہ ایک فاجر اور بدکار شخص ہے۔ یعنی اس کمبخت شیطان کے بارے میں زبردستی جس سے شادی کی تھی ان کی بیوی خود کہہ رہی ہے۔ حضرت فیروز پوچھتے ہیں کہ اس کو قتل کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بہن بتاتی ہے کہ محل کے فلاں کمرے میں جس کے پیچھے جنگل ہے کوئی نہیں رہتا، اس میں نقب لگا کر داخل ہو جا سکتا ہے اور پھر اس کے خوابگاہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ نقب کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ تم کل اپنے کچھ قابل اعتماد آدمیوں کو مزدوروں اور کاریگروں کے بھیس میں میرے پاس بھیج دو، میں ان کے ذریعے اندرونی جانب سے نقب لگوا دوں گی اور بالکل تھوڑا سا حصہ بچا رہے گا جسے آپ لوگ باہر سے تھوڑی سی کوشش سے مکمل کر لیں۔ پروگرام کے مطابق حضرت فیروز اپنے چچا زاد بھائی دازویا اور قیس کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مقررہ جگہ پر پہنچ کر نقب کا بچا ہوا معمولی کام مکمل کرتے ہیں اور دشمن خدا کے خاص کمرے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ چچا زاد بہن پہلے سے ہی اس کے لیے دروازے پر کھڑی ملتی ہے۔ حضرت فیروز کو اشارہ کرتی ہے کہ اس کمرے میں داخل ہو جائیں۔ وہ گہری نیند میں خراٹے لے رہا ہوتا ہے۔ تلوار اس کی گردن پر رکھ کر زور لگاتے ہیں۔ بقول فیروز وہ پہلے تو بیل کی طرح ڈکارتا رہا، پھر ذبح کیے ہوئے اونٹ کی طرح تڑپتا رہا۔ محافظ اس کی آواز سن کر کمرے کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑتے ہیں، یہ کیسی آواز ہے؟ اس پر دازوجہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں، نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے، تم لوگ اپنی جگہوں پر واپس جاؤ۔ جب صبح ہوتی ہے تو حضرت فیروز فصیل پر چڑھ کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور کوڈ جملے میں گواہی دیتا ہوں کہ اسود انیسی جھوٹا ہے کہتے ہیں۔ یہ کوڈ سنتے ہی حسب اتفاق مسلمان ہر طرف سے محل کی طرف بڑھتے ہیں اور دونوں فریق بھیڑ جاتے ہیں۔ اس دوران حضرت فیروز اسود کا سر فصیل سے نیچے پھینک دیتے ہیں اور اس کے بعد جھوٹے حامیوں کی ہمت ایسی ٹوٹتی ہے کہ تھوڑی دیر میں سارا معاملہ ہی نمٹ جاتا ہے۔ ادھر وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جھوٹے مدعی نبوت کے قتل کی اطلاع مل جاتی ہے اور آپ صحابہ کو خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبوت کا محل اس کے ایک آخری اینٹ میں ہوں، یعنی ایک پورا محل جو 1,24,000 انبیاءوں کے سے بنا ہے، اس جگہ پر ایک جگہ خالی تھی جہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا۔ اب جو کوئی بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ مکار ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ فریبی ہوگا، وہ جہنمی ہوگا۔ اس لیے چاہے وہ شکیل بن حنیف ہو یا گوہر شاہی کی اولاد ہو یا پھر کوئی ملعونہ و مبغوضہ وہ ضالہ کوئی عورت ہو، سب کے سب جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عقیدہ نبوت سے جو ہے مکمل طور پر اتفاق کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔